افغانستان سے پاکستان میں 5 اہم دریا بہتے ہیں جو دونوں ممالک کے درمیان قدرتی رابطہ میں قائم کرتے ہیں۔ اگر افغانستان نے یہ ڈیم مکمل کیے اور استعمال کیے تو نہ صرف پاکستان کے زراعتی شعبے کو نقصان پہنچے گا بلکہ سندھ اور پنجاب میں بجلی کی پیداوار اور پانی کی دستیابی بھی متاثر ہوگی۔ یہی صورتحال پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ افغانستان پر جغرافیائی طور پر انحصار کرنے والے فیصلے جیسے تجارتی راستے بند کرنا اسے مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ پانی کے بہاؤ کے کنٹرول کے ذریعے اپنا رد عمل ظاہر کرے۔ پاکستان کے لیے صورتحال انتباہ کی گھنٹی ہے، اس وارننگ الرٹ ہے یہ۔ لندن سے ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ آج ہم بات کریں گے کہ انتہائی اہم مسئلے پر جو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اور پانی کی حفاظت سے یعنی واٹر سیکیورٹی جو ہے اس سے جڑا ہوا معاملہ ہے یہ۔ در حقیقت پانی صرف ایک قدرتی وسیلہ ہی نہیں بلکہ دونوں ممالک کی بقا اور روزمرہ کی زندگی کی بنیاد ہے۔ حالیہ برسوں میں پاکستان نے افغانستان کے ساتھ تجارتی راستے بند کر دیے ہیں جسے وہ اپنی سیکیورٹی یعنی قومی سلامتی یا نیشنل سیکیورٹی اور سرحدی خطرات کے بہانے جائز قرار دیتا ہے پاکستان، لیکن یہ اقدام پاکستان کے اپنے پانی کے مستقبل کو خطرے میں ڈال سکتا ہے کیونکہ افغانستان کے پاس ایک طاقتور جواب دینے کا ایک ذریعہ موجود ہے اور وہ ہے پانی کے بہاؤ پر اپنا کنٹرول۔ فی الحال یہ کنٹرول نہیں ہے، لیکن اگر پاکستان ایسی پابندیاں لگائے گا تجارت جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بنتی ہے تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ کوئی بھی ملک چاہے وہ انڈیا ہو یا کوئی بھی ہو جو افغانستان کو انکریج کر سکتا ہے کہ وہ بھی پانی پر ایک مستقل کنٹرول بنا لے تاکہ اگر پاکستان کبھی تجارتی پابندیاں لگائے تو وہ پانی پر پابندیاں لگائے۔ یہ اچھا نہیں ہے، جس طرح انڈیا نے بھی پاکستان پر پابندی لگائی ہے، یعنی اعلان کیا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو معطل کر دیا ہے جس کی کوئی قانونی جواز نہیں ہے لیکن اعلان موجود ہے۔ تو جو ٹریٹی انڈیا اور پاکستان کے درمیان تھا ایک معاہدہ جو تھا وہ معطل پڑا ہوا ہے۔ تو افغانستان سے پاکستان میں 5 اہم دریا بہتے ہیں جو دونوں ممالک کے درمیان قدرتی رابطہ میں قائم کرتے ہیں۔ میں نے جب تحقیق کی تھی پتہ چلا کہ 9 دریا ہیں اور بہت سارے برساتی نالے یا موسمیاتی نالے موجود ہیں جن کی تعداد صحیح طرح نہیں معلوم ہے لوگوں کو یا کم از کم مجھے ویب سائٹ پہ نہیں ملی ہے۔ تو سب سے اہم دریا جو ان میں وہ کابل ہے، دریائے کابل ہے، اور افغانستان کی دارالحکومت جو کابل ہے اس کے قریب ہندو کش پہاڑوں سے بہتا ہوا یعنی وہاں سے شروع ہوتا ہے، اوریجنیٹ ہوتے ہیں اور ننگرہار صوبے سے پاکستان کی خیبر ایجنسی میں داخل ہوتا ہے، پھر اٹک کے مقام پر دریائے سندھ میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ ہم نے دیکھا ہوا بھی ہے۔ تو یہ دریا جو ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے لیے نہایت اہم ہے۔ اس کے علاوہ کرم دریا ہے، پکتیا اور صوبہ خوست جو ہے وہاں سے نکل کر شمالی وزیرستان میں داخل ہوتا ہے۔ گومل دریا جو پکتیکا اور خوست سے جنوب مغربی وزیرستان میں داخل ہوتا ہے۔ اچھا ایک ٹوچی ہے یا کمبیلا دریا ہے، یہ شمالی وزیرستان سے پاکستان میں آتے ہیں، اور ایک چمن پشین کا ایک بیسن ہے جو کہ بلوچستان میں بہتا ہے۔ تو یہ تمام دریا پاکستان کو سالانہ تقریباً 18 سے 20 ملین ایکڑ فٹ پانی فراہم کرتے ہیں، MAF جس کو کہتے ہیں، جو سندھ اور پنجاب کی زراعت اور ہائیڈرو پاور کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہ جو مقدار ہے پانی کی اس سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے پاس جو کل پانی کی مقدار جو اس کے استعمال میں ہے یعنی پوری انڈس ریور سسٹم میں وہ تقریباً 150 ملین ایکڑ فٹ ہے۔ تو اس 150 ملین میں تقریباً 18 سے 26 ملین ایکڑ فٹ جو ہے وہ افغانستان سے آنے والے دریاؤں سے کے ذریعے پاکستان کو مل رہا ہے یہ پانی۔ تو افغانستان میں پانی کے وسائل کا استعمال ابھی بھی کم ہے، وہ اپنا پانی مکمل طور پر استعمال نہیں کر رہے کیونکہ برسوں کی جنگ اور عدم استحکام نے ملک کی پانی کی منصوبہ بندی اور ڈیموں کی تعمیر کو محدود رکھا ہوا ہے۔ یہی صورتحال پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ افغانستان پر جغرافیائی طور پر انحصار کرنے والے فیصلے جیسے تجارتی راستے بند کرنا اسے مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ پانی کے بہاؤ کے کنٹرول کے ذریعے اپنا رد عمل ظاہر کرے۔ تو یہ احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ تجارت اور راستوں کو کئی مرتبہ بند کیا ماضی میں بھی، جسے وہ سیکیورٹی یعنی سرحدی خطرات اور اسمگلنگ کے بہانے جائز قرار دیتے ہیں۔ جب نیٹو تھی وہاں پہ اس وقت بھی راستے بند کیے تھے پاکستان نے۔
اس وقت یہ تھا کہ نیٹو کے فوجیوں نے پاکستانی فوجیوں پر بمباری کی تھی. تو افغانستان کے لیے یہ بندشیں جو ہیں یہ افغانستان پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے اس ایگریمنٹ کے تحت یہ خلاف ورزی ان کی کھل کے تو نہیں، لیکن ایک اشارہ جب ایک بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہوا ہے تو اس پر قائم رہنا چاہیے. یعنی یہ ایک دو طرفہ تجارتی معاہدہ ہے اور جس کے تحت پاکستان کو افغان سامان کو پورٹس یعنی پاکستانی پورٹ سے سڑکوں کے ذریعے کابل یا لنڈی کوتل کے ذریعے افغانستان بھیجنے اور یا چمن کے ذریعے افغانستان بھیجنے کی ایک معاہدہ طے پایا ہوا ہے اور پاکستان کو اجازت دینی چاہیے ہمیشہ. حقیقت میں یہ معاہدہ پاکستان کو کچھ کسٹمز اور سیکیورٹی حقوق دیتا ہے لیکن یہ مستقل اور مکمل تجارتی بند کرنے کا اختیار نہیں دیتا ہے. تو افغانستان نے خاموشی سے کابل دریا بیسن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی منصوبہ بندی کی ہے جس میں 12 سے زائد ڈیم شامل ہیں جن کی کل گنجائش تقریباً 4.7 ملین ایکڑ فٹ یعنی 4.5 MAF ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ اس میں سٹوریج کر سکے گا افغانستان. ان میں کاما ڈیم، ننگرہار برائے زراعت اور بجلی، باغدرہ ڈیم یہ کنر تقریباً 240 میگا واٹ بجلی بھی دے گا. اچھا، سروبی ڈیم یہ کابل صوبہ جو ہے بجلی اور پانی کے بہاؤ کے کنٹرول کے لیے ہوگا. اور شتوت ڈیم جو کابل کے قریب ہے جو انڈیا کی مالی مدد سے تعمیر ہو رہا ہے یہ شامل ہے، یہ جو جن پر افغانستان نے کام شروع کر دیا خاموشی سے. تو یہ ڈیم افغانستان کو موقع دیں گے کہ وہ خشک موسموں میں پانی کا ذخیرہ کرے اور کچھ پانی کا استعمال مقامی زراعت اور بجلی کے لیے استعمال کرے جس سے پاکستان تک پہنچے والا پانی جو ہے اس کی مقدار کم ہو سکتی ہے. پاکستان کے لیے صورتحال انتباہ کی گھنٹی ہے، اس وارننگ الرٹ ہے یہ. اگر افغانستان نے یہ ڈیم مکمل کیے اور استعمال کیے تو نہ صرف پاکستان کے زراعتی شعبے کو نقصان پہنچے گا بلکہ سندھ اور پنجاب میں بجلی کی پیداوار اور پانی کی دستیابی بھی متاثر ہوگی. پاکستان کے شہری اور کسان جو پہلے ہی پانی کی قلت کا سامنا کر رہے ہیں مستقبل میں اس بحران کے اثرات ان کو برداشت کرنے پڑیں گے، ان کو جھیلنے پڑیں گے. قانونی اور سفارتی لحاظ سے بھی پاکستان کے اقدامات خطرناک ہیں. پاکستان اپنے اقدامات کو سیکیورٹی کے بہانے جائز قرار دیتا ہے لیکن بین الاقوامی پانی جو ہے یعنی انٹرنیشنل ریورز کا جو پانی ہے وہ ان کے قوانین اور اصول کے مطابق کسی بھی ملک کو اپنے دریاؤں سے متعلق ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو لوور ریپیرین رائٹس یعنی نیچے بہنے والے جو ملک ہیں دریا کے نیچے جو آتے ہیں ان کو کوئی یعنی سگنیفیکنٹ یا اہم قسم کا نقصان پہنچائے. یہ کنونشن موجود ہے. تو افغانستان اگر یہ اقدامات کرتا ہے تو پاکستان کو قانونی طور پر کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور یہ علاقائی سطح پر تنازع کو بڑھا سکتا ہے. یعنی آپ تجارت بند کریں گے، وہ پانی روکنے کی کوشش کریں گے تو اب دونوں مصیبت میں ہوں گے. لیکن پانی زیادہ بڑی طاقت ہے تجارت روکنے سے. یہ صورتحال ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ تاریخ میں یعنی اب ایسا نہیں کہ صرف یہی بھی یہ مسئلہ ہے، انڈیا اور پاکستان یا افغانستان اور پاکستان کا یہ نہیں مسئلہ ہوگا، یہ کئی جگہوں پہ ایسے واقعات ہوئے ہیں. تو یہ ہمیں جو تاریخ میں شمالی افریقہ دریائے نیل کے جو ہیں ان کے ٹریبیوٹریز جو ہیں یعنی اس کے جو پچھلے حصے میں جاتے ہیں دریا وہ ان میں اختلافات رہے ہیں. اور انڈیا سے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ انڈیا کے جو پانی کے مسئلے جو ہیں وہ چین کے ساتھ بھی ہے. چین پانی روک سکتا ہے اور وہ وہاں پہ پریشان ہے. اب انڈیا نے پاکستان کا پانی روکنے کی ایک قسم کی دھمکی دی ہے اور انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے 1960 والا اس کو سسپینڈ بھی کیا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ وہ کبھی کبھار بنگلہ دیش کو بھی تنگ کرتا رہتا ہے انڈیا کے پانی سے. تو یعنی اب یہ سمجھے کہ جو اس طرح کے دریاؤں پر ڈیم بنانا یا ان کا پانی ڈائیورٹ کرنا جو ہے یہ اگر دیکھیں تو اس سے پاکستان کے درمیان جو دریائے سندھ پر دیکھیں یہ جو اثر پڑتا ہے یہ انڈس واٹر سسٹم پہ جہاں اوپر بہنے والے ملک کو لگا کہ اس کے حق کو نظر انداز کیا جا رہا ہے وہ اپنے پانی کے وسائل کو مضبوط بنانے کے لیے اس اقدامات کرتا ہے جیسے کہ انڈیا نے کی ہے. اب اگر جو انڈیا نے کیا ہے وہی اصول اگر افغانستان کے دریاؤں پر بھی لاگو ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ جو آپ نے تجارت بند کی فرض کیجئے اور آپ نے کہا کہ تجارت اس لیے بند کی کہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. انڈیا نے پانی بند کیا اسی کا سیکیورٹی کا مسئلہ. حالانکہ دونوں معاہدے مختلف نوعیت کے وہ بائی لیٹرل ہے یہ کہ انٹرنیشنل انڈس واٹر ٹریٹی لیکن ایک دلیل تو دے دی نا انہوں نے. تو اب اس میں ہوگا کیا؟ یعنی اب اگر محسوس کرے فرض کی کوئی بھی ملک کہ پاکستان تجارت کے راستے بند کر کے افغانستان پر دباؤ ڈال رہا ہے
تو وہ اپنی ڈیم اور ذخیرہ گنجائش کو، یعنی پانی کے ذخیرہ کرنے کی جو گنجائش ہے اس کو بڑھانے کی طرف جا سکتا ہے۔ وہ پھر یہ سوچے گا اچھا یہ ہمارے آئے دن ہماری تجارت بند کر دیتے ہیں، تو کیوں نہ ہم کو مستقبل کا ایک پروگرام بنائیں کہ ان کا پانی بھی بند کر سکے تاکہ ان پر بھی ہمیں ایک لیوریج مل جائے۔ تو پاکستان کی حکمت عملی جس میں وہ افغانستان کو دباؤ میں ڈالنے کے لیے تجارتی راستے بند کرتا رہتا ہے، یہ پانی کے حوالے سے خود ساختہ خطرہ پیدا کر رہا ہے، اپنے لیے خود اپنی غلطی سے ایک خطرہ پیدا کر رہا ہے۔ پانی کے بندش یا دباؤ کے نتیجے میں افغانستان اگر ڈیم مکمل کرے اور پانی کو کنٹرول کرے تو پاکستان کے لیے زراعت اور بجلی کے شعبے میں نقصانات ناقابل تلافی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جغرافیہ پر دباؤ ڈالنا ہمیشہ پائیدار حل نہیں ہوتا ہے۔ تجارتی راستے بند کرنا ہمیشہ وہ پائیدار حل نہیں ہوتا ہے۔ یہ تھوڑے تھوڑے راستے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں یہ طریقے، لیکن مسلسل اگر آپ عادت بنا لیں گے تو اس کا ایک رد عمل آنا منطقی طور پہ لازمی ہے۔ افغانستان کر سکے یا نہ کر سکے، اس کے بعد وسائل پیدا ہو سکے یا نہ ہو سکے، یہ الگ بحث ہے۔ تو یہاں ہم ایک بہتر انداز سے مثبت راستہ بھی تو سوچ سکتے ہیں جو خطرے کو کم کر سکتے ہیں، اور وہ ہے کہ ایک اچھی ڈپلومیسی کے ذریعے پاکستان اور افغانستان جو ہے وہ اپنے اپنے معاملات کو حل کریں اور پانی اور تجارت کے امور جو اس میں تعاون کریں۔ پاکستان مثال طور پہ جو بھی شکایتیں ہیں افغانستان سے وہ رکھے اپنی جگہ پر، ان پر بات بھی کرے اور کبھی کبھار سرجیکل آپریشن بھی کر لے، اگرچہ میں کسی بھی فوجی مداخلت کے خلاف ہوں، لیکن چلے آپ مجبور ہیں، آپ سمجھتے بہت خطرناک ہو گیا مسئلہ، تو آپ لیکن تجارت پر پابندی نہ لگائیں، کیونکہ اس سے آپ دباؤ سے زیادہ دوسرے کو ایک آلٹرنیٹیو سوچ کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ تو کابل دریا کے لیے ایک رسمی معاہدہ بھی بنایا جائے، یعنی جس طرح پہ پہلے دوسرے انٹرنیشنل ریورز جو ہوتے ہیں ان کے دو ملکوں کے درمیان جو ریورز بہ رہے ہوتے ہیں ان وہ دونوں ایک سے معاہدہ کر لیتے کہ آپ اتنا پانی لے سکتے اتنا نہیں لے سکتے، یا معاہدے ابھی سے کریں تاکہ کل کو ڈیم بھی بنا لے تو آپ کا پانی جو ہے وہ قانونی طور پہ سیکیورڈ ہو۔ وہ الگ بات ہے کہ قانونی طور پہ کل کو کوئی نئی حکومت آتی ہے، وہ انڈیا کی طرح کہتے ہیں کہ ہم انڈس واٹر ٹریٹی سسپینڈ کریں، اور کبھی مستقبل میں افغانستان میں بھی کوئی ایسی حکومت آ جاتی ہے وہ بھی پاکستان کے ساتھ کیے گئے پانی کے کسی بھی معاہدے کو بعد میں معطل کر دیتی ہے، وہ الگ بحث ہے۔ لیکن آپ کے پاس کوئی قانونی دستاویز تو ہے ہی نہیں اس وقت کہ جس میں پانی کی گارنٹی ہو، بہاؤ کے ڈیٹا کی شراکت ہو، اور ڈیموں کے مشترکہ انتظام کی وضاحت ہو کہ وہ اتنا پانی استعمال کریں گے، اتنا پانی بہتے رہنے دیں گے۔ ایسا آپ کے اور افغانستان کے درمیان کوئی معاہدہ ہی نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ تجارت کو پانی کے تعاون کے ساتھ جوڑا جائے تاکہ افغانستان کو بھی اقتصادی فائدہ بھی ہو اور پاکستان کے پانی کے وسائل بھی محفوظ رہیں۔ یہ مل جل کے چلنا پڑے گا۔ اچھا، تیسری پارٹی جیسا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ورلڈ بینک ہے، اس میں ورلڈ بینک ہو سکتا ہے، چین ہو سکتا ہے، ترکی ہو سکتا ہے، قطر ہو سکتا ہے، اور یہ کوئی بھی بین الاقوامی ادارہ ہو سکتا ہے، انٹرنیشنل UN کی کوئی بھی برانچ ہو سکتی ہے۔ تو یہ ادارے جو ہے مشترکہ منصوبہ بندی اور نگرانی کے لیے شامل بھی کیے جا سکتے ہیں۔ تو افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک مشترکہ کمیٹی قائم کی جا سکتی ہے جو پانی کے بہاؤ اور حفاظت کے اصولوں پر کام کرے تاکہ دونوں ممالک کے مفادات محفوظ رہیں۔ اور مزید یہ کہ پاکستان کو افغانستان کی تجارت کو بند کرنے کے بجائے سینٹرل ایشیا سے تعلقات بڑھانے چاہیے اور افغانستان کے ذریعے تجارت کے راستے کھلے رکھیں، جس سے پاکستان اقتصادی طور پر فائدہ حاصل کرے گا اور پانی کے شعبے میں خطرہ کم ہو جائے گا، کیونکہ جب آپ تجارت کے راستے کھولتے ہیں ایک ڈیپینڈنس ہو جاتی ہے تجارت پر۔ اچھا، ایک مطلب علمی تعاون بڑھائیں، یونیورسٹیاں اور تحقیقی مراکز قائم کریں، پانی کے مسائل کو سیاست سے الگ کر کے دیکھا جائے، اس طرح دیکھا جا سکتا ہے بلکہ۔ اچھا، پھر آپس میں ٹرانسپیرنسی رکھیں اور جو میوچل کانفیڈنس ہے اس کو فروغ دیں۔ تو میرے خیال میں پانی کے مسائل جو ہیں یہ بحران کی جو شکل جو ہے جو اختیار کر سکتے ہیں، ان کو پر قابو پایا جا سکتا ہے، ان مسائل پر۔ تجارت کو بھی ساتھ ساتھ رکھے، سب کو ملا جلا کے پیکج بنائے۔ تو یہ سبق ہمیں دریائے سندھ اور شمالی افریقہ کے دیگر پانی کی جو تنازعات سے جو بھی ملتا ہے وہ یہ ہے کہ تعاون سے مسائل حل ہوتے ہیں اور دباؤ اور جارحیت سے نہیں۔ پاکستان اگر افغانستان پر دباؤ ڈال کر پانی اور تجارت میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ نہ صرف افغانستان کے خلاف یا افغانستان کو ایک غلط پیغام دے رہا ہے بلکہ اپنے پانی کی حفاظت کو بھی خطرے میں ڈال رہا ہے۔ وہ پھر افغانستان کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ پانی کو بھی ہتھیار کے طور پر استعمال کرے، جس طرح پاکستان تجارت کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ تو مستقل پانی کی فراہمی اور زراعت کی حفاظت کے لیے ایک اچھی مثبت سفارتکاری ہی واحد پائیدار حل ہے۔ بمباری ہر وقت حل نہیں ہوتا ہے۔ لہذا بات کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کو سمجھنا ہوگا کہ مستحکم، بااعتماد اور تعاون پر مبنی افغانستان کے ساتھ جو اس کی پانی کی سب سے بڑی ضمانت ہے، اور اسی طرح افغانستان کے لیے
تجارت کی سب سے بڑی ضمانت. اور یہ سخت اقدامات صرف اس خطرے کو بڑھاتے ہیں، یعنی جنگی وغیرہ جو ہے، جس سے دونوں خود متاثر ہوتے ہیں. تو مثبت سفارتکاری، نرم سفارتکاری، سافٹ ڈپلومیسی، مشترکہ منصوبہ بندی اور پانی کے وسائل کا شفاف انتظام ہی مستقبل میں دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند اور پرامن راستہ نظر آتا ہے. افغانستان کے لیے تجارت کھلی رہے گی، پاکستان کے لیے پانی کھلا رہے گا. ہمارا یہ تجزیہ آپ کو کیسا لگا ہے؟ کامنٹس میں جا کے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. شکریہ. ثقلین امام کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.